بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم اپنی نئی نسل میں ایک رجحان دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سستی اور کاہلی اور کام چوری اور کام نہ کرنا، یہ ہمارے یہاں کلچر بنا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی سپورٹس بھی شاید کر لیں، لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نوکری ملے گی تو ہم کام کریں گے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں اور اسلامی تاریخ میں یہ روایات ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں، احکامات بھی ملتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ جد وجہد کرے اور محنت کرے۔ اور جہاد کا لفظ بھی جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا ہے کہ جو سچے مومن ہیں وہ جد وجہد کرتے ہیں، تو اس میں محنت، مشقت، ہارڈ ورک، خون پسینہ ایک کرنا، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، جو وہ خواب دیکھتا ہے، جو وہ ٹارگٹ رکھتا ہے، جو اپنا گول مقرر کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک افغان نوجوان صوبہ سرحد سے، افغانستان سے ایک پٹھان نوجوان آتا ہے اور ایک پالش کی ڈبی اور ایک برش اور ایک ٹوٹی ہوئی جوتوں کی جوڑی سے وہ کام شروع کرتا ہے، اور پھر اس پہ ایک ریڈی بناتا ہے، وہاں سے ایک دکان بناتا ہے، وہاں سے ایک پلازا بنا کے کروڑوں کا بزنس وہ کھڑا کر لیتا ہے۔ جبکہ ہمارے نوجوان ہاتھ سے کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے ہاں یہ لیکچر اور یہ درس اور یہ حدیثیں ہر جگہ بیان ہوتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اور یہ کلچر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا میں، چائنا میں، جاپان میں، جہاں بھی جو لوگ ترقی یافتہ ہیں، جو آگے بڑھے ہیں دنیا میں، جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کام کرنے پہ لگاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ محنت میں عظمت ہے، تو کام کرنے میں کوئی انسان کی عظمت نہیں ہے، بلکہ محنت کرنے میں عظمت ہے۔ کام چوری اور سستی اور کائلی، یہ دراصل انسان کی ذلت، رسوائی، اس کی ناکامی اور اس کی نامرادی کا یہ راستہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ کچھ لوگ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے دن کے 10-11 بجے، تو ان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے ہی عظیم، مدبر اور منظم قسم کے ایک حکمران اور خلیفہ تھے اور ایک اسٹیٹس مین تھے، انہوں نے کہا کہ تم اس وقت، یہ کام کا وقت ہے، کوئی لوگ کھیتوں میں ہیں، کچھ تجارت میں ہیں، کچھ دکانوں پہ ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن متوکلون، ہم اصل میں توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق ہمیں دے گا۔ تو حضرت عمر نے اپنا درہ اٹھایا اور ان کو لگائی 2-4 اور بس سے باہر نکلا، کہا نکل جاؤ یہاں سے، بل انتم متواکلون، بلکہ تم کام چور ہو، تم نکمے ہو، اور یہ تم بہانہ بنا رہے ہو کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو بھی ہماری نئی نسل ہے، ہمارا یوتھ ہے، ہمارا فیوچر ہے، جن کے اندر انرجی ہے، توانائی ہے، جن کے اندر پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، جن کے جسم میں بجلیاں دوڑتی ہیں، تو یہ وقت ہے کہ ان کو کام پہ لگایا جائے۔ اور ڈگری بھی ہونی چاہیے، لیکن آج کے دور میں سب سے بہتر پریکٹس یہ ہوگی کہ ایف ایس سی کے بعد یا ایف ایس سی کے بعد، کالج کی لائف کے بعد نوجوانوں کو عملی کام سکھایا جائے۔ بے شک وہ ریڈی لگانا ہو، کوئی چھوٹا سا کام ہو، کوئی چائے یا کوئی فروٹ چاٹ کا کام کرنا ہو، لیکن یہ کہ وہ کام کرنا سیکھیں اور اپنے کام خود کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتا خود گانٹ لیتے تھے، اپنے بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، بازار سے جا کے سودا لے آتے تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ سکھایا گیا کہ بس تم گھر میں بیٹھے رہو، لمبے پڑے رہو اور کوئی حرکت نہ کرو، تو یہ دراصل ایک انتہائی غلط رویہ ہے۔ صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے بزنس مین تھے اور جن لوگوں نے بڑی بڑی کامیابی حاصل کی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، خود حضرت ابوبکر صدیق، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کاروبار میں اور بزنس میں تھے اور اربوں روپے انہوں نے کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو پیغام یہی ہے کہ خود بھی کام کریں، اور محنت میں عظمت ہے، اور یہی اسلام کا طریقہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور کامیابی کا نسخہ اور فارمولہ اور ریسیپی اور راز بھی یہی ہے کہ ہم کام کریں اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔